دوستو کیا اب ایک اور مسلم دیش تباہ ہونے والا ہے؟ کیا اس کی سازش رچی جا چکی ہے؟ کیونکہ اس کا دعویٰ خود ایک اسرائیلی صحافی نے کیا ہے جو کافی وائرل ہے، جس بیان نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے کہ ایران سے ہمارا کوارٹر فائنل تھا اور ہمارا فائنل ترکی سے ہوگا۔ اب بہت سے لوگ یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ کیا اب ان کا نشانہ ترکی پر ہوگا؟ کیا یہ لوگ ترکی کی طرف اپنے قدم بڑھا رہے ہیں؟ اور اس پورے سینیریو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت اہم حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو ترکی میں تقریباً پوری ہو چکی ہے۔ آج کا یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت خاص ہے، اس کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو قیامت کے قریب ایک لشکر، ایک فوج ترکی کو رونتے ہوئے آئے گی اور مسلمانوں کے ہاتھ سے یہ پورا علاقہ چلا جائے گا، واللہ عالم بالصواب۔ اور وہ کیا روایت ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے ایک شہر کے بارے میں سنا ہے جس کی ایک جانب خشکی ہے، یعنی ایک طرف وہ ایریا ہے جو سوکھا ہوا ہے جس میں سمندر نہیں ہے، اور دوسری طرف سمندر ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بے شک ہم نے یہ بات نہیں سنی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک اس علاقے میں بنو اسحاق کے 70,000 آدمی جنگ نہ کر لیں۔ جب وہ وہاں پہنچیں گے نہ ان کے پاس اسلحہ ہوگا، یعنی وہ اسلحے سے لڑائی نہیں کریں گے اور نہ تیر پھینکیں گے، بلکہ وہ کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہیں گے تو ایک جانب کی دیوار گر پڑے گی۔ تو حضرت ثور نے کہا کہ میں سمندر کے طرف کے علاوہ کوئی دوسری نہیں جانتا ہوں۔ پھر دوسری بار کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لوگ کہیں گے تو دوسری طرف کی بھی دیوار گر جائے گی۔ پھر تیسری مرتبہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے تو وہ شہر ان کے لیے کھول دیا جائے گا اور وہ اس میں داخل ہو جائیں گے اور مال غنیمت حاصل کریں گے۔ وہ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے کہ ایک زوردار آواز سنائی دے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چیخ سنائی دے گی اس چیخ میں یہ جملہ لوگوں کے کانوں میں گونجے گا کہ دجال کا ظہور ہو چکا ہے، چنانچہ وہ ہر چیز کو چھوڑ کر واپس لوٹ جائیں گے۔ اب دوستو یہاں 2-3 سوال ہیں۔ اس میں پہلا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ سے فتح ہونے والا یہ شہر کیا فتح ہو چکا ہے یا آئندہ فتح ہوگا؟ ایک بات کہی جاتی ہے صوفیاء اکرام کی طرف سے، جیسا کہ آپ نے ترکی کے بارے میں سنا ہوگا اور جو ترکی کے اندر صوفیاء اکرام رہتے ہیں ان کے بارے میں سنا ہوگا کہ ترکی تو دوبارہ واپس لوٹا ہے مصطفیٰ کمال پاشا کے دور سے۔ جو ترکی جب دوبارہ واپس آیا ہے اسلام کی طرف، دین کی طرف، شریعت کی طرف، اور وہاں مسلم طاقتوں کا ظہور ہوا ہے طیب اردگان کی سرکردگی کے اندر، تو یہ بات ہم نے دیکھی ہے کہ اس کے اندر صوفیاء اکرام کا بڑا اور زبردست رول رہا ہے۔ وہاں کے شیخ محمد آفندی جن کا ابھی حال ہی میں انتقال ہوا ہے، ان کا اور ان کے سلسلے کا اور دیگر سلاسل کا بڑا زبردست گویا کہ اثر و رسوخ پورے ترکی پر رہا ہے۔ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ سے فتح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تلواریں وہاں پر نہیں چلی ہیں، بلکہ ترکی کا یہ علاقہ جہاں بے دینی، بدکاری، گویا کہ سب چیز وہاں پر عام تھی، یہ لا الہ الا اللہ کی برکت سے اور صوفیاء اکرام اور ان کے سلاسل کی برکت سے اور ان کے ذکر و اذکار کی وجہ سے فتح ہو گیا ہے۔ یہ تو ایک رہی، اور دوسری بات جو زیادہ صحیح ہونے کے قریب مانی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ترکی کی جو فتح ہونی ہے ان قریب، اس کا مطلب یہ ہے کہ ترکی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ پھر دوبارہ جو فتح ہوگا یہ بنو اسحاق کے ذریعے سے ہوگی، وہاں 70,000 لوگ جنگ کریں گے، اور بعض محدثین کا کہنا ہے کہ ایک علاقہ تو لا الہ الا اللہ کے زور سے فتح ہو جائے گا، اور دوسرے جو علاقے ہیں وہ ظاہر بات ہے ترکی بہت بڑا ایریا ہے، تو یہ 70,000 لوگ وہاں جنگ کریں گے اور اس ایریے کو اپنے انڈر میں لیں گے اور یہاں اسلامی سلطنت قائم ہو جائے گی۔ تو اس روایت سے دوستو 2-3 باتیں بڑی کلیئر ہو جاتی ہیں کہ یہ جو ترکی کا ایریا ہے شاید ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور یہاں اسرائیل کے جو صحافی کا بیان ہے وہ بڑا چونکا دینے والا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ پاسبل ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے فتح ہونے والا یہ واقعہ پہلے ہو چکا ہو، اللہ بہتر جانتا ہے۔ آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں ضرور بتائیے گا، اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک، اور آگے ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔